بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کے اندر ہم مفعول فی کے بارے میں مختصر پڑھتے ہیں۔ مفعول فی اس اسم کو کہا جاتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے۔ مفعول فی ظرف کو بھی کہتے ہیں اور ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظرف زمان اور ایک ظرف مکان۔ پھر ظرف زمان اور ظرف مکان ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، محدود اور مبہم۔ تو اس طرح ظرف زمان کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ظرف زمان محدود، ظرف زمان مبہم۔ ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہوں گی، ظرف مکان محدود اور ظرف مکان مبہم۔ ظرف زمان مبہم کی مثال جیسے حین، وقت، زمان اور دہر۔ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں جیسے اس کی مثالیں لکھی ہیں، حین، وقت، زمان اور دہر۔ ظرف زمان محدود کی مثالیں جیسے ساعۃ، یوم، لیلۃ، شہر، سنۃ اور عام۔ ساعۃ، یوم، لیلۃ، اسبوع، شہر، سنۃ اور عام۔ ظرف مکان کی بھی دو قسمیں، مبہم اور محدود۔ ظرف مکان مبہم، اس کی مثالیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، امام، وراء، یمین، یسار، فوق، تحت اور جانب۔ فوق، تحت اور جانب۔ اسی طرح ظرف مقام محدود، اس کی مثالیں جیسے کہا جاتا ہے دار، مدرسۃ، مسجد، مکتب، کوئی محدود جگہ ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ اب ایک لفظ ہوتا ہے عبارتوں کے اندر پڑھا جاتا ہے حین اذن اور یوم اذن۔ حین اذن اور یوم اذن، یہ حین اذن اصل میں تھا حین اذ کان کذا، حین اذ کان کذا۔ اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اذ کان کذا، اذ کے بعد جو کان کذا فعل ہوتا ہے اس کو حذف کر کے اور اذ کے اوپر جو ہے وہ تنوین دے دیتے ہیں، اذ کے اوپر تنوین دے دیتے ہیں جو پورے جملے کے حذف ہونے پر دلالت کریں۔ تو اب اس کو پڑھتے ہیں حین اذن، حین مضاف اور اذن مضاف الیہ۔ اسی طرح یوم اذن، یہ بھی ایسے یہ یوم مضاف ہے، اذ کان کذا تھا، آگے پورا جملہ حذف کر دیتے ہیں اور اذ کے نیچے زیر دے دیتے ہیں تو بن جاتا ہے یوم اذن، یعنی یہ مضاف الیہ بن جاتا ہے۔ لفظ آبادن کے بارے میں یاد رکھے کہ ہمیشہ فعل یا شبہ فعل کا یہ مفعول فی بنتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ خالدین فیہا آبادا، خالدین فیہا آبادا۔ اسی طرح جو ہے بینما، بینا اور قعودوں، قبلوں، قطوں، بعدوں اور متا، اینا، ہنا، ثم، معن، یہ جو الفاظ ہیں یہ ہمیشہ مفعول فی بنتے ہیں فعل یا شبہ فعل کے۔ تو اذ، اذا، حیث، مذ اور منذ یہ ہمیشہ جملے کی طرف مضاف ہو کر مفعول فی بنتے ہیں، جیسے اجلس حیث زید جالس، واذکروا اذ انتم قلیل، واذکروا اذ انتم قلیل۔ تو یہ ہمیشہ جملے کی طرف مضاف ہو کر مفعول فی بنتے ہیں۔ تو واذکروا اذ، اذ اب یہ جملے کی طرف مضاف ہوگا اور واذکروا کا مفعول فی جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو آج مفعول فی کے حوالے سے بتائی ہیں، اور ساتھ ہی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے عبارت کے اندر جو کمزور ہیں، مدارس کے طلباء ہیں، طالبات ہیں، اسی طرح جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں اور تفسیر سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کورسز جو شروع کیے تھے یہ بالکل فری آف دی کاسٹ تھے۔ اور یہ جو میں کرا رہا ہوں صرف و نحو کے دورہ صرف پہلے کرایا، اب دورہ نحو چل رہا ہے، یہ صرف اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو قرآن اور حدیث کی جو وہ صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے، قرآن پاک کے الفاظ کے درست طریقے سے وہ معنی کر سکیں،
احادیث پاک کی درست طریقے سے وہ تشریح کر سکیں۔ ہم تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں، بلغوا عنی ولو بآیہ، کہ اگرچہ آپ کو ایک آیت بھی آپ کے پاس ہے، بلغوا عنی ولو آیتن، کہ ایک آیت بھی آپ کے پاس ہے اس کو بھی آگے لوگوں تک پہنچا دوں۔ اور ایک وقت تھا کہ لوگ علم حاصل کرنے کی خاطر دور دراز شہروں کے اندر جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، زانویں تلمذ طے کرتے ہیں، ان کی خدمات کرتے ہیں اور سردی گرمی کو برداشت کرتے ہیں، پھر جا کر ان کو جو ہے وہ علم ملا کرتا۔ ہم بھی اسی طرح ہی پڑھتے رہے ہیں، لیکن آج کے دور کے اندر کتنی عجیب بات ہے کہ لوگوں کے پاس موبائل بھی ہیں، لوگ رات کو 11-12 بجے تک جاگ بھی رہے ہیں، لیکن صرف اور صرف کیا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے بس، کہ فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، گانے ہیں، باجے ہیں، ان چیزوں کی طرف لوگ لہو و لعب کی طرف جو وہ پڑھ چکے ہیں۔ تو میں پھر ایک مرتبہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ کورس کرانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کو قرآن پاک کے لفظی ترجمے کی، بامحاورہ ترجمے کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے، اور جو ڈاکٹر ہیں، اسکولوں کالج یونیورسٹیوں کے جو لوگ ہیں، جو ذوق رکھتے ہیں اللہ کے کلام کو سمجھنے اور احادیث پاک کو سمجھنے کا، کم از کم وہ لوگ تو یہ ضرور سنا کریں۔ تھوڑا تھوڑا 5-5 7-7 منٹ کی یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو قطرے قطرے سے جو ہے وہ دریا بنتا ہے۔ یہ آپ کے گھروں میں، آپ کے موبائل تک یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں، نہ آپ کو کہیں فیس ادا کرنا پڑتی ہے، نہ کسی مدرسے میں داخلہ لینا پڑتا ہے، نہ کہیں پر آپ کو جا کر بیٹھنا پڑتا ہے، نہ کسی کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ صرف گھر میں بیٹھ کر، رضائی کے اندر بیٹھ کر آپ نے 5-7 منٹ اس ویڈیو کو ہر روز جو ہے نا وہ دیکھنا کرنا ہے، اور اس سے فائدہ آپ کو کیا ہے؟ فائدہ اس کا یہ ہے کہ کم از کم آپ کو جو ہے عربی کی سمجھ بوجھ، افہام و تفہیم جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے وہ حاصل ہوگا، اور آپ اس کے بعد قرآن پاک کے معنی اور مطالب کو اور مفہوم کو اور اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے اس کو سمجھ سکیں گے۔ احادیث پاک کو آپ بذات خود ود آؤٹ اینی ہیلپ جو ہے نا آپ جو ہے وہاں پر اس کو اسٹڈی کر سکیں گے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ تعاون کریں گے، اور لوگ جو ہے بڑی محبت کے ساتھ یہ دورہ سرب اور دورہ نحو جو ہے وہ اس کو سنیں گے اور اس کو قرآن و حدیث کے اوپر اپلائی کریں گے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہر روز قرآن و حدیث کے اوپر اس کو منطبق کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلوب و اذہان کو علم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کشادہ فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔